اچھا سیل مین کے لیے اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے جو 10 بڑے ادارے ہیں ریٹیل کے، وہ سب سے آسان سمجھتے ہیں کہ ہیڈ ہنٹنگ کر لی جائے۔ غور کریں سب جو ٹاپ 10 برانڈز ہیں ان میں کچھ ٹیم ایسی ہیں جو روٹیٹ کر رہی ہیں۔ ہم ٹریننگ کو ایکسپینس کاؤنٹ کرتے ہیں، جبکہ میں کہتا ہوں یہ کیپیکس ہے۔ جو سب سے ٹائملی پروڈکٹ اویلیبل کرا ہے وہ 30 ڈیز لیٹ ہے۔ انٹرنیشنل برانڈ کی اسٹڈی پڑھ رہا تھا کہ وہاں کیا اگر آپ ایلیجیبل ہو گئے کسی نیکسٹ پروموشن کے لیے تو وہ آپ سے پہلے آپ کے جونیئر کا انٹرویو کرتا ہے HR۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ و نورہ و کمالہ۔ السلام علیکم دوستو، حسن رضا آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب تک کی کوپریشن اور اب تک کی اپریسیشن کا بہت بہت شکریہ۔ دوستو آج کا جو ہمارا سیشن ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ ہم آپ کو آج کے سیشن میں یہ بتائیں گے کہ اچھا سیلز مین، اچھا سیلز مینیجر، اچھا مارکیٹنگ پروفیشنل کس طرح سے بنا جا سکتا ہے، اور کسٹمر سروس کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے ہمارے بزنس میں، اور جو لوگ کام کرتے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں اور فکر مند ہیں کہ ان کی سیلز جو ہیں وہ ڈاؤن ہیں۔ میں شیورٹی دیتا ہوں کہ آج کے سیشن کے بعد آپ اپنے سیلز نمبر انکریز کر لیں گے۔ دوستو آج اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ون آف دا سیزن پروفیشنل آف پاکستان۔ ہی از اے ریٹیل سیلز اینڈ اے مارکیٹنگ گرو۔ دوستو ان کا نام ہے یامین ملک۔ آئیے ملتے ہیں یامین ملک سے اور جانتے ہیں ان کا ایکسپرٹ اوپینین اباؤٹ دس ٹاپک۔ تھینک یو ویری مچ یامین صاحب فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم آن بورڈ۔ السلام علیکم جناب حسن بھائی، آپ کے بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا ملنے کا اور اس فاؤنڈیشن میں آ کے بات چیت کرنے کا۔ And I'm excited and glad and happy as well کیونکہ I'm sure about that this session is going to be a wonderful session because I am following you، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ سیشن بہت ویلیو ایڈ کرنے والا ہے۔ ہاں، یہ کافی گرما گرم بات چیت ہونے والی ہے۔ گریٹ۔ اچھا سر، سب سے پہلا کویسچن اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ یہ ہے کہ ایک اچھا سیلز مین، ایک اچھا سیلز مینیجر، ایک اچھا ریٹیل مینیجر بننے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، اس میں بہت کوئی زیادہ تیاری کی یا بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت نہیں۔ ایک اچھا انسان ہونا ایک بنیادی شرط ہے، اور اس کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ اگر میں خود کسی اسٹور یا کسی کمپنی میں جا کے ایز اے کسٹمر کھڑا ہوتا ہوں، میری کیا کیا ضرورتیں، میری کیا کیا خواہشات اس کے ساتھ منسلک ہیں، اگر وہ آپ سمجھ لیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے آدھا سفر طے کر لیا۔ آدھا سفر وہ جو بھی کمپنی ہو وہ آپ کو سکھا دیتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ آپ کا نرم اور اچھی گفتار رکھنے والا بندہ ہونا ضروری ہے، اور یہ سب چل جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی ثانوی باتیں ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اچھا سیل مین کے لیے اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا یامین صاحب، ہم گلوبلی اگر بات کریں تو وہاں پر تو بہت سارے مطلب اکیڈمیز ہیں، بہت سارے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں جو کہ ریٹیل کے اوپر اور سیلز کے اوپر سکھاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پاکستان میں ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جو کہ ریٹیل کی پرٹیکولرلی ٹریننگ دے۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن تو بہت ہی آسان سی سمجھ آتی ہے مجھے۔ پاکستان کے جو 10 بڑے ادارے ہیں ریٹیل کے، وہ رادر کہ کوئی گرومنگ یا کوئی ٹریننگ پہ خرچ کریں، وہ سب سے آسان سمجھتے ہیں کہ ہیڈ ہنٹنگ کر لی جائے۔ اگر آپ غور کریں سب جو ٹاپ 10 برانڈز ہیں ان میں کچھ ٹیم ایسی ہیں جو روٹیٹ کر رہی ہیں۔ اچھا، اس سے امپلائیز کا تو فائدہ ہے، لیکن برانڈ کی جو لوور مڈل اینڈ لوور ٹیمز ہیں وہ گرو نہیں ہو پاتی ہیں۔ اچھا، اس میں سب سے جو بڑا میں نے آج تک دیکھا ہے، جو ہماری مینجمنٹ ہے، وہ آج بھی ڈیلیگیشن پہ ان کا کوئی فوکس نہیں ہے۔ وہ آج بھی 5 روپے 10 روپے کی جو اپروول ہے وہ مینجمنٹ کے پاس ہی جاتی ہے۔ اس سے نکلتے نہیں ہیں، لوگوں کو ہوم گرون جو سکسیشن پلان ہے اس پہ کام نہیں کرنے دیتے، تو پھر یہی ہوگا، لوگ آپس میں پھر وہ کیا ہوتا ہے، ہیڈ ہنٹنگ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں ابھی یورپین کچھ اسکولز ہیں فیشن کے اور ریٹیل کے، ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔
تو وہاں تو جتنے ریٹیل اور فیشن کے جو اسکولز ہیں ان کے پیٹرن برانڈز ہیں. ٹاپ 20% جو گریجویٹس ہوتے ہیں وہاں سے وہ برانڈز خود لے جاتے ہیں, اور ریمیننگ وہ مارکیٹ کو ایز اے جیسچر دے دیتے ہیں کہ اب یہ ہم نے ٹرین کر دیے, آپ ان سے کام لیں. تو کیا ہوتا ہے, پورا ایک جو انوائرمنٹ ہے ریٹیل کا وہاں پہ اس لیے بہتر بن گیا ہے. وہاں کے لوگ سرو کرنے والے لوگ ہیں, لوگ کسٹمر کی اہمیت کو اچھی طرح جانتے ہیں, بالکل ٹرینڈ ہوئے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم ٹریننگ کو ایکسپینس کاؤنٹ کرتے ہیں, جبکہ میں کہتا ہوں یہ کیپیکس ہے. یہ آپ کو اگلے 2 سالوں میں 3 سالوں میں ری پے کرے گی. لیکن ایک واقعہ مجھے یاد آیا تھا اپنے ایک برانڈ میں کہ پہلی دفعہ ہم کسی بھی ریٹیل آؤٹ لیٹ پہ ہم یونیفارمز ہم نے ان کو پہنائے. 50 لوگوں کا اسٹاف تھا, لڑکے لڑکیاں. ہمیں بہت اچھے لگے. میں اور میرے جی ایم صاحب ہم کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں, تو سیٹھ صاحب آ گئے. سیٹھ صاحب کہنے لگے کیسے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو یامر صاحب؟ میں کہا جی بہت اچھا. کہہ رہے ہیں اب سیل بڑھ جانی چاہیے. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں پاکستان میں کہ جو بھی ہم ایڈ کر رہے ہیں اس کا ریٹرن سیلز کی صورت میں آنا چاہیے. اس کو میں نے بڑے پازیٹیو وے میں لیا, اور میں نے یہی سوچا کہ ہر کیپیکس کو ٹرن انٹو سیلز میں کس طرح لانا چاہیے. خود بھی سیکھا اور اپنے جونیئرس کو بھی سکھایا. لیکن اب میری گزارش ہے کہ کچھ لوگوں کو اب سامنے آنا چاہیے, خاص طور پہ جو ٹاپ 10 برانڈز ہیں پاکستان کے, یہ اوور 10 بلین کے ریونیو کے ساتھ کام کر رہے ہیں. انہیں اب آگے آنا چاہیے. کوئی ایک فاؤنڈیشن, کوئی ایک ایسوسیشن ٹائپ اس طرح کچھ کرنی چاہیے جس میں یہ لوگ اپنے لیے ایک اچھا پول اکٹھا کر لیں. اس وقت مارکیٹ میں ہیڈ ہنٹنگ ہی واحد ذریعہ ہے پول اکٹھا کرنے کا. بالکل. اچھا, جب ہم آپ کے ساتھ یہ سیشن پلان کر رہے تھے تو ایک ہمارے فالوور ہیں, ان کی طرف سے ایک کویسچن تھا, اینڈ دیٹ از ویری ریلیونٹ ایز ویل. ان کا کویسچن یہ تھا کہ سر سیلز کے جو نمبرز ہیں وہ ہم سے شیئر نہیں کیے جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیلز اورینٹیڈ آرگنائزیشن ہے, ریٹیل اورینٹیڈ, جو سیلز کا KPI ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ کا ہونا چاہیے یا نہیں؟ سر دیکھیے, ہم نے جہاں بھی دیکھا آپس میں, جن کمپنیوں میں کام بھی کیا یا جہاں جا کے ایز اے کنسلٹنٹ بھی گئے, وہاں سب سے بڑا جو لیک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ریٹیل ایک الگ کمپنی اس کمپنی میں ہوتی ہے. ایک ہی کمپنی میں کوئی 6 کمپنیاں کام کر رہی ہوتی ہیں. ایک فائنانس ہوتی ہے, ایک HR ہوتی ہے, اور ایک سپلائی چین ہوتی ہے. چوتھی کمپنی ہوتی ہے ریٹیل. ریٹیل کو اپنے انٹرنل کمپنی کے ساتھ کمپیٹ کرنا پڑتا ہے. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اگر فائنانس ہے تو وہ ریٹیل فائنانس, ریٹیل ہے تو ریٹیل آپریشنس, HR ہے تو ریٹیل HR. اس کی وجہ الفاظ جو ہیں وہ آپ کو جوڑتے ہیں. تو ایک ایسا ماحول بننے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے کمپنیوں کو. لیکن میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کہیں پہ فائنانس ریٹیل کی سپورٹ پہ کھڑا ہوا ہو. وہ ہمیشہ اس کے لیے کمپٹیشن کریٹ کر دیتا ہے. HR میں میں نے دیکھا ہے کہ HR کے لوگ اکثر سپورٹ کرتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ سب سے بڑا پول ہی ریسورس کا فرنٹ اینڈ پہ ہوتا ہے. تو وہاں تو میں نے دیکھا, بٹ سپلائی چین اور فائنانس اور اس طرح کے جتنے ڈپارٹمنٹ, یہ سپورٹ ڈپارٹمنٹ نہیں بنتے, یہ ان کے کمپٹیٹر بن جاتے ود ان دا کمپنی. یہ بڑا مسئلہ ہے. لوگوں کو ابھی سوچنا چاہیے کہ بھئی ایک ہی کمپنی کے لیے کام کریں, 4-5 کمپنیاں نہ بنائیں. میں ایک کمپنی میں تھا تو ہم ایک منتھلی کلوزنگ میٹنگ بیٹھے ہوئے, فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ایک بچے نے پریزنٹیشن بنائی کہ یہ مسائل ہیں. میں نے کہا چپ ہو گیا. تو ڈائریکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ یا صاحب یہ, میں نے کہا اگر اس بچے نے بنائی ہے تو یہ سلوشن یہ بتائے گا نا. تو کہتے نہیں سر یہ تو آپ بتائیں گے. میں نے کہا جب تم پرابلم بتا سکتے ہو, حل نہیں بتا سکتے. تمہیں چاہیے تھا کہ یہ میرے پاس آتے کہ سر یہ پرابلم ہے, اس کا حل بتائیں. میں تمہیں اسی سلائیڈ میں حل بتاتا کہ یہی حل ہے اور تم یہاں لا کے پریزنٹ کر دو. تو یہ اس کا مثبت پہلو تھا. آج منفی ہے. اب تم نہیں جواب دینا, میں نہیں دے سکتا. بتاؤ تمہارے پاس حل ہے تو بتاؤ. اور میں نے واقعتاً اس سلائیڈ کا کوئی حل نہیں بتایا تھا. بعد میں نے ضرور کیا, لیکن اس وقت میں نے کہا آج تم ہی بتاؤ گے. تو کنفرنٹیشن اس لیول کی کلنگ ہے, نہ کہ آپ کو
اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھیں، اس کو بتائیں کہ سر میری نظر میں نے یہ دیکھا ہے، آپ بتائیے اس میں کیا حل ہو سکتا ہے. ہم حل لے کر جائیں مینجمنٹ کے پاس کہ سر اس ڈپارٹمنٹ نے یہ مشکل سوال اٹھایا، اس کا حل یہ ہے، آپ بتائیں ہم اس پہ طرف جائیں یا نہ جائیں. وہاں یہ ہوتا ہے اسکورنگ ہو رہی ہوتی ہے، سپلائی چین ایک الگ نمبر لے کے جا رہا ہوتا ہے، فائنانس ایک الگ نمبر لے کے جا رہا ہوتا ہے، ریٹیل کے لوگ ایک الگ سمت میں جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ مینجمنٹ کو چاہیے سمت صحیح ایک رکھیں، ایک گول ہونا چاہیے، ایک ساتھ کام کرنا چاہیے، نہ کہ 3 سے 4 کمپنیاں ود ان دا کمپنی کریٹ کر دیتے ہیں لوگ. تو کافی جو زیادہ مسائل ہیں کمپنیوں کے سیلز کے ڈپ کے یا پروفٹ کے نہ ہونے میں، اس میں یہی کہ ان کے انٹر ڈپارٹمنٹل ہارمنی نہیں ہے، ایک گول کے لیے کام نہیں کر رہے. وہ ایک سیٹ کے لیے ضرور کام کر رہے ہیں لیکن ایک گول پہ کام نہیں کر رہے ہوتے. گریٹ، ونڈرفل، رائٹلی سیڈ، زبردست. اچھا، ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویسچن یامین صاحب، اکثر ہم کسٹمر سروس کی بات کرتے ہیں. آپ ماشاء اللہ ایکسپرٹ ہیں، بڑی آپ نے ٹریننگس بھی دی ہیں، بڑے بڑے اداروں میں آپ نے کام کیا اور ویلیو بھی ایڈ کی. میرا خیال ہے پاکستان کا کوئی ہی ایسا ادارہ ہے ریٹیل کا جو آپ نے چھوڑا ہو جہاں پر آپ نے کام نہ کیا ہو. الحمدللہ. تو آپ ہمیں ذرا یہ بتائیے کہ کسٹمر سروس کو معیار کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا، میں تھوڑا سا میرا ڈفرینٹ ٹیک ہے اس معاملے پہ. کسٹمر سروس میں اکثر اداروں میں، اکثر ٹریننگ سیشنز میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے جی کسٹمر سروس کہاں سے شروع ہوتی ہے. تو جن لوگوں کو تو میں سکھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں، وہ تو بتا دیتے ہیں، لیکن اکثر کہتے ہیں سر گریٹنگ سے. میں نے کہا بہت اچھا. دوسرے کسی سے سوال کیا، انہوں نے کہا اس کو ویلکم کرنے سے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا کسٹمر سروس شروع ہوتی ہے کمپنی کی سپلائی چین سے. اگر جو رائٹ پروڈکٹ ہے رائٹ ٹائم پہ وہ نہ دے سکا تو آپ کی گریٹنگ، آپ کا اسٹور ایمبیانس، آپ کی سب کچھ زیرو. آپ کی کسٹمر سروس شروع ہوتی ہے پروڈکٹ کی ٹائملی اویلیبلٹی سے، نہ کہ آپ کی گریٹنگ سے. آپ کی پروڈکٹ موجود ہے اس وقت کی ضرورت، آپ کی گریٹنگ شروع ہو جائے گی. آپ کا جو سیل سٹاف وہاں فلور پہ ہے وہ کانفیڈنٹ کھڑا ہوگا، وہ کھڑا ہوا ہوگا کہ جو کسٹمر پہ آیا ہے اس کے بیچنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے، اس کا رائٹ سائز ہے، اس کا رائٹ کلر ہے. تو کسٹمر سروس میرے خیال سے سپلائی چین سے شروع ہوتی ہے، نہ کہ سیل سٹاف تو سب سے اینڈ اس کا ڈیلیورنس ہے. اس نے تو صرف ایک سلام دعا کر کے آپ کو رائٹ پروڈکٹ لے کے جانا ہے. تو اب میری ابھی ریسنٹ ایک کلائنٹ کے ساتھ کراچی میں اسی بات پہ ایک مکالمہ ہوا ہے. میں نے کہا آپ کن چیزوں میں پڑھیں؟ سب سے پہلے تو پروڈکٹ اویلیبلٹی کرائیں، سپلائی چین کے کچھ اصول ہیں ان کو اپنائیں. اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی جو سیل سٹاف ہے وہ اتنا کانفیڈنٹ ہو جائے گا کہ آپ کو اس کو شاباشی دینی پڑے گی کہ یار تم نے بہت اچھا، حالانکہ وہ پروڈکٹ کی سپورٹ پہ وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. اچھا یامین صاحب، آئی مین ونڈرفل، واٹ اے گریٹ کانورزیشن، زبردست، آئی ایم ریئلی انجوائنگ اٹ. اور ایک اور امپورٹنٹ کویسچن اینڈ دیٹ از واٹ آر دا ریزن فار دا لو سیلس؟ ایک تو جتنی بھی میں آج تک کمپنیز میں کام کیا ہے، سارا پریشر جو ہوتا ہے وہ سیل سٹاف پر یا سیلز ٹیم پر لے آتے ہیں، حالانکہ اٹ اسٹارٹس فرام یور پلان. میں ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک سے ملا، اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا سر سپلائی چین میں آپ کے چیلنجز کیا ہیں؟ کہتے ہیں یار میں صرف 30 دن لیٹ ہوں اور پورے پاکستان میں سب سے ٹائملی میں ہی دیتا ہوں. تو سوچیں کہ جو سب سے ٹائملی پروڈکٹ اویلیبل کرا ہے وہ 30 ڈیز لیٹ ہے. اچھا، اب یہاں سے یہ جب ہم پکڑتے ہیں اس بات کو تو سیلز آتی ہیں کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے موسٹلی برانڈز اس ٹائم وہ پروڈکٹ اویلیبل نہیں کرا پاتے فلور پہ. اچھا، اب شیلف پہ پروڈکٹ کو ٹائم دینا یہ بالکل ضروری اس لیے ہے کہ جب تک وہ شیلف پہ نہیں آئے گی گاہک کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ 2 3 4 10 برانڈ دیکھتا ہے اور اس کے بعد آ کے خریدتا ہے. آپ اسے جس وقت وہ نکلا ہوا ہے آپ اسے دے نہیں رہے، اور جب اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے آپ لے آتے ہیں. پھر آپ کو مارجن پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کی کیمپینز ہو جاتی ہیں، پھر آپ اپنے اسٹاف کے انکریمنٹ نہیں لگا پاتے. لیکن
ٹائملی پروڈکٹ ڈلیور کرنا ہی ضمانت ہے اچھی سیلز کی. لو سیلز میں آج بھی نہیں مانتا کوئی لو سیلز نہیں ہوتی. اگر آپ نے موسم جو بھی ایک عید آ رہی ہے، بقر عید ہے یا سردیاں آ رہی ہیں، اگر آپ نے اس کے مطابق اسٹاک پرووائڈ نہ کیا تو آپ توقع نہ کریں اچھی سیلز کی. تو یہیں سے میں عموماً جب بھی میں کسی کمپنی کو جا کے دیکھتا ہوں، سب سے پہلے سے پوچھتا ہوں یار آپ کا پلان کتنا ہے اور اس میں ڈیلیز کتنے ہیں. ڈیلیز سے ہی میں ان کو کاؤنٹ کر دیتا ہوں کہ اتنی سیل ہوگی اتنی نہیں ہوگی. تو لو سیلز کا جواب میں آپ کو یہی دوں گا کہ لوگوں نے اپنے سپلائی چین پہ بہت زیادہ کام نہیں کرتے. اس میں دو طرح کے مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے جو ڈیزائنز ہوتے ہیں وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں. دوسرا ان کی جو پروکیورمنٹ ٹیم ہوتی ہے وہ اتنی اکوپ نہیں ہوتی کہ وہ اس ریٹیل کی جو ریکوائرمنٹ کا جو ایشو اس کو سمجھ پائیں. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آج 1 سپٹمبر کو پلانر نے کہا ہے تو مجھے اس سے 4 دن پہلے فنش گڈز میں اس کو پہنچا دیں. وہ کہتے ہیں یہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں سپلائی ایک آدھ ہفتہ تو لیٹ ہو جاتا ہے. مطلب پہلے سے طے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک آدھ ہفتہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. جبکہ میں نے ریٹیل میں دیکھا اب کبھی بھی آج کے دن کی ریکوری سیلز نیکسٹ ڈے نہیں کرتے، نیکسٹ ڈے نیو ٹارگیٹ. تو سپلائی چین پہ ان لوگوں کو کام کرنے کی اس لیے زیادہ میں کہتا ہوں ضرورت ہے کہ آپ کی سیلز ہی وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے. بالکل گریٹ. اچھا سر، ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن یامین صاحب، دیٹ از اباؤٹ دا ویژول مرچنڈائزنگ. واٹ ڈو یو تھنک دیٹ کہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے ویژول مرچنڈائزنگ؟ دیکھیے ویژول مرچنڈائزنگ کا پاکستان میں تو جو کانسیپٹ لوگوں کو سمجھ آیا ہے یا جو ابھی تک امپلیمنٹ ہوا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا ڈسپلے اور اس کے درمیان کسٹمر کس طرح اپنی جرنی کمپلیٹ کرتا ہے وہ سیلز مین کے لیے فرینڈلی ہے، دکھانا نہیں ہے. پاکستان میں تو ابھی تو یہی ہے. 1-2 برانڈ ہیں پاکستان میں جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے اور وہ اس وقت نمبر 1 نمبر 2 چل رہے ہیں. پاکستان میں اس کی اہمیت کو زیادہ کوئی اہمیت دی نہیں گئی، ورنہ میں قریب ترین جو پاکستان کے ملک آتا ہے وہ دبئی آتا ہے. میں صرف اسی لیے جاتا ہوں کہ اپنے جو ان کے کیے ہوئے کام ہوتے ہیں ان کو دیکھ سکوں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. میں جب بھی جاتا ہوں وی ایم کے حوالے سے یا اسٹور لے آؤٹ یا اسٹور کی ارینجمنٹ کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ جدت بنائی ہوئی ہوتی ہے اور ایسی اپیل کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اس تک پروڈکٹ تک خود لے کر جاتے ہیں. آج سے کچھ 4-5 سال پہلے میں جب یہ اسی لیے اپنے ایک ریٹیل اسٹڈی ٹور پہ جاتا تھا تو وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ ایک برانڈ ہے زارا کا میں ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ مجھ سے پاکستان میں ہر سیٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے زارا بننا ہے. تو میں اس پہ ہنس کے کہتا ہوں سر نام زارا رکھ لیں، بن نہیں سکتے آپ، کیونکہ زارا جس انفراسٹرکچر پہ آج کھڑا ہے اس کے لیے اس نے بہت پہلے تیاری کی تھی اور آج وہ انفراسٹرکچر کی بیس پہ وہ برانڈ بنا. میں آپ کو دبئی کے اسٹڈی ٹورز کی بتا رہا تھا کہ میں ہر سال جاتا ہوں، اس لیے نہیں جاتا کہ مجھے گھومنا بھی یا ویکیشن نہیں، میں اپنی ریٹیل اسٹڈی کے لیے جاتا ہوں. آج سے 4-5 سال پہلے جب میں گیا تو پتہ چلا کہ میں زارا کے اسٹور پہ گیا. زارا کے وی ایم بہت ہی نارمل پروڈکٹ فوکسڈ اور کسٹمر جرنی بناتا ہوا مجھے لے کے گیا. اب میں نے ایک پروڈکٹ لیا تو سب سے جو ڈارک ایریا تھا اس اسٹور کا دبئی مال میں وہ اس کا کیش کاؤنٹر تھا. اس نے اپنا کہیں بھی جو قیمتی ریٹیل اسپیس تھا ضائع نہیں کیا اور ایک ایسی جگہ پہ لے گیا کہ اگر وہاں پروڈکٹ رکھا ہوتا میں کبھی نہ جاتا. لیکن کیونکہ کیش کاؤنٹر ایک ڈیسٹینیشن ہے تو مجھے وہ پروڈکٹ لے کر اس ایریا تک جانا پڑا جو اس کا ڈارک ایریا تھا. تو وہاں سے ہم نے یہ سیکھا کہ یار پاکستان میں بھی ہمیں جو کیش کاؤنٹرز یا کیش سروس ایریا جو ہے وہ ایسے ایریا پہ لے جانا چاہیے جہاں پورا کسٹمر جرنی بنا کے ہم وہاں تک لے جائیں. اب یہ تو وہ پرسنل ایفرٹ ہے جس پہ ہم سوچ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اپنے جو برانڈ اونرز ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے ریٹیل سٹاف کو جو نیئرسٹ بگیسٹ مارکیٹ ہے وہ دبئی ہے. 3 دن کے اسٹڈی ٹور پہ، کیا ہم اسکول کالجوں میں اسٹڈی ٹور پہ نہیں جاتے تھے؟ اچھا وہ مری یا نتیا گلی کیوں ہوتا تھا؟ بیکاز وہ ہمیں نیچر دکھانا چاہتے تھے کہ آپ لوگ کانکریٹ جنگل سٹیز میں رہتے ہیں،
اور نیچر کیا ہے. آج دیکھ لیں انوائرمنٹ نے کیا ہمارا اثر کیا. تو یہ ہمیں دکھایا جاتا ہے. اسی طرح ریٹیل کے لیے بھی جو اس کا بیسٹ انوائرمنٹ دے رہے اور کاسٹلی بھی نہیں ہے. آپ اپنی ریٹیل ٹیمز کو بھیجیں یار, وہاں جائیں, ان کو دیکھیں کہ وہ لوگ کس طرح کام کر رہے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں, وہ کہاں کھڑے ہیں. اگر وہاں سے وہ 10% بھی سیکھ کر آ جاتی ہے آپ کی ٹیم اور ڈیلیور کر دیتی ہے تو آپ کو تو وصول ہو گیا. ایگریڈ. اچھا یامین صاحب, ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن اینڈ دیٹ از اباؤٹ دا سیلنگ اسکلس. جو ہمارا سیل اسٹاف ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیلنگ اسکلس ہیں ان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہیں؟ سیلنگ اسکل کا تو وہ بات جو جیسے میں نے بات چیت کے شروعات میں کہا تھا کہ یہ اس کو لوگ ایکسپینس سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کیپیکس ہے, آپ کو اس پہ کیپٹل ایکسپینس کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں اکثر اپنی مثال اس لیے کوئی نہ کوئی ڈال دیتا ہوں بیچ میں کہ تھوڑا سا کچھ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یار ہم کس طرح کے مسائل سے نکل کے یہاں تک آئیں. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑی سیلز ایونٹ لگتا تھا, تو اس میں ہائرنگ ہوتی تھی جو ٹیمپریری ہائرنگ ہوتی تھی. تو ایک بچے کو بلایا اور سیلز کل سے آن ہونی تھی 70% اپ ٹو کی. تو اس کو بتایا کہ تم نے یہاں کھڑے ہو جانا اور جو بھی آئے اس کو بتانا ہے کہ لیڈیز سیکشن اس طرف ہے, جینٹ سیکشن اس طرف ہے. تو جیسی ہی سیلز شروع ہوئی تو ایک خاتون آئیں, تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جو کرٹنز ہیں وہ کہاں ہیں. تو اس بچے نے جو سیکھا تھا وہ بتا دیا. اس نے کہا میم میل کرٹن چاہیے یا فیمیل کرٹن چاہیے. تو میں وہیں موجود تھا اس بچے کے بیگ پر, میں بھاگ گیا. اس دن کے بعد میں نے سوچ لیا کہ بھائی یہ اس طرح کی ہائرنگ نہیں کرنی اور پراپر ایک ہفتے کی بریفنگ دینی ہے, پھر کھڑا کرنا ہے. تو اس طرح کے معاملات شروعات سے ہم آج تک پہنچے. دیکھیں ان بچوں کو بنیادی طور پہ ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح اچھی طرح بولنا ہے. کسٹمر سروس میں نے اپنے جتنے بھی جونیئر رہے ہیں ایک ہی بات سکھائی ہے کہ یار اگر کسٹمر نے آپ سے پوچھ لیا نا کہ یہ گارمنٹ یا یہ پروڈکٹ مجھ پہ کیسا لگ رہا ہے, تو آپ نے ایماندارانہ بتانا ہے. اور وہ ایماندارانہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پسند نہیں آ رہا, اس پہ اچھا نہیں لگ رہا, تو اس کو یہ سمجھانا ہے کہ سر میں کچھ اور آپشن دکھاؤں. تو کسٹمر سمجھدار یقیناً ہوتا ہے ماشاءاللہ, تو وہ آپ سے کہے گا اچھا اور دکھاؤ. اور اگر اچھا لگ رہا ہے تو آپ سے ضرور بتائیں گے سر اٹ سوٹس یو. تو میں نے کہا ایمانداری سے جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے, لوگ آپ کو ویلیو بھی دیں گے. سمجھداری سے بات کرنے میں آسانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کسٹمر سروس کی سیشنز ہر کمپنی میں ہم کراتے رہے ہیں, لیکن اس کا جو سائیکل ہے وہ ہر کمپنی میں نہیں بنتا, اور یہ ایئر سائیکل ہونا چاہیے. ہماری جو ڈپارٹمنٹ جو اس بات پہ جن کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ سال میں 1-2 سیشن کرائے, ان کی بڑی اچھی سی ایک پرومو بنایا اور لوڈ کر دیا, اس کے بعد بھول گئے. جبکہ یہ ایک منتھلی سائیکل ہونا چاہیے کہ آپ کچھ لوگ نئے آتے ہیں ان کا وہ کورس ہو جاتا ہے, اور جو لوگ ہمارے پاس پہلے ہوتے ہیں ان کا ریفریشر ہو جاتا ہے. Agreed. Thank you very much, Malik Yameen Saab. I mean, you're amazing and superb in the whole session. Any final word did about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. قاسم علی شاہ صاحب کے تو ہم بڑے پرانے فین ہیں, خاص طور پہ اس وقت سے فین ہیں جب وہ بالکل دری پہ بیٹھ کے سیشن دیتے تھے, اور ان کے الفاظ آج بھی یاد آتے ہیں. بہت ساری باتیں ہم کو کوٹ کرتے ہیں, تو ہمیں تو اس سکسیس کو جانتے ہیں. اور آج میں جس جگہ آگے بیٹھا ہوں, ایک دری سیشن سے اور ایک اس طرح کے سیشن تک کا سفر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے یامین صاحب, کہ جو ہمارے یہاں ریٹیل میں دیکھا گیا ہے کہ جو سینئرز ہیں وہ اتنا زیادہ جونیئرز کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے, ان کو سپورٹ نہیں کرتے, اور شاید اس طرح سے کام بھی نہیں سکھاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میرے جو مینٹور ہیں وہ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ اپنے سب آرڈینیٹ ایسا لے کر آؤ کہ جو کہ تمہاری زندگی میں ویلیو ایڈ کر سکے, کیونکہ اچھا سب آرڈینیٹ ہوگا تو تمہاری زندگی آسان رہے گی. ہمارے یہاں ریٹیل میں ایسا کیوں ہے؟ ہاں جی, یہ بڑی بدقسمتی کی صورت حال ہے. میں ایک انٹرنیشنل برانڈ کی اسٹڈی پڑھ رہا تھا کہ وہاں وہ لوگ پروموشن کا کرائٹیریا کیا تھا
کیا اگر آپ ایلیجیبل ہو گئے کسی نیکسٹ پروموشن کے لیے تو وہ آپ سے پہلے آپ کے جونیئر کا انٹرویو کرتا ہے HR. اگر وہ جونیئر آپ کی جو موجودہ ذمہ داری ہے اس کو پوری طرح کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے تو آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں نیکسٹ لیول کے لیے. ادروائز وہ کہتے ہیں جب آپ نے انڈر ہینڈ نہیں تیار کیے تو آپ بھی نہیں ہوں گے. تو یہ کلچر ہے وہاں پہ. ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ جو ہمارا سینئر ہوتا ہے وہ انسیکیور ہو جاتا ہے. اچھا میں اکثر اپنے کیڈر کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ جس نے ترقی کرنی ہے نا وہ تو اللہ کے کرم سے کر جائے گا. آپ اس کے سہولت کار بن جائیں, آپ اس کے لیے وہ مواد مہیا کریں, وہ اس کی تربیت کریں جس سے وہ آگے چل کے یہی شمع روشن کرے. تو یہ ہم کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو ہمیں آتا ہے وہ ہماری جونیئر کے لیول تک ضرور جائے گا. واہ زبردست. اچھا یامین صاحب ایک اور امپورٹنٹ کویسچن اینڈ دیٹ از کہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ ریٹیل میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی کوالیفیکیشن کا ایشو ہے, اس طرح سے وہ کوالیفیکیشن ہے نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا ہرڈل آتا ہے کہ آپ اپنے گرو نہیں کر سکتے ریٹیل میں بیکاز آف کوالیفیکیشن؟ ہاں کچھ یوں ہے کہ میں اکثر لوگوں کو انٹرویو کرتا ہوں جب, تو ان سے ایک ہی بات پوچھتا ہوں کہ آپ نے ریٹیل ہی جاب یا کیریئر کے لیے کیوں چوز کیا. تو 90% لوگوں کا ایک بڑا عجیب سا جواب ہوتا ہے کہ جی ہم نے اور جگہوں پہ ٹرائی کی تھی تو وہاں ہمیں موقع نہیں ملا تو ہم یہاں آ گئے. تو اس کو جب تک آپ اس کی چاہت سے نہیں آئیں گے آپ اس میں ایکسل نہیں کر سکتے. اور ٹیلنٹ پول کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اسکل پول کا مسئلہ ہے. ٹیلنٹ تو بہت ہے ہمارے پاس اور ایجوکیٹڈ پول بھی بہت اچھا ہے. اچھا ایجوکیشن کے جتنے لیولز ہیں اس وقت اس کے لیول کے مطابق جاب اپرچونیٹیز بھی موجود ہیں. صرف یہ ہے کہ جب وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ہم ان کو اسکلڈ نہیں کر پاتے. ٹیلنٹ تو بے تحاشا ہے, ہم اسے اسکلڈ نہیں کر پاتے, ہم اس کو ٹرین نہیں کر پاتے. اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے جتنا پرابلم بتا دیا گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے. اسکل دینا تو کمپنی کا یا کسی ادارے کا کام ہے, اس بچے کا یا بچی کا نہیں ہے جو ایک بنیادی تعلیم لے کر ہمارے پاس آ گیا ہے. یہ پھر ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو کس طرح ٹرین کرتے ہیں, معاشرے کا یا اس کاروباری ادارے کا کتنا اچھا پارٹ بناتے ہیں. گریٹ, تھینک یو. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کا, اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. ملک یامین جو ہمارے ساتھ تھے, ون آف دا سیزن پروفیشنل, یہ ریٹیل کے سیلز کے مارکیٹنگ کے گرو ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پر انہوں نے کامیابی کے جھنڈے نہ گاڑے ہوں. دوستو اپنا فیڈ بیک ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم بھی امپروو کر سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ان قریب ایک نئی ٹاپک نئی کیس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. ٹیک کیئر, بائے بائے.